الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وسيد الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحه فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کے ایک اہم فریضے کی طرف متوجہ کر رہے. فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے پچھلی تمام امتوں پر قربانی کو کسی نہ کسی طرح سے فرض کیا ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے اور ان پیغمبروں کی جتنی بھی امتیں تھیں، ان پر ہم نے کسی نہ کسی طرح سے قربانی کو فرض کیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ جو ہم نے ان کو چوپائے دیے، جن کو وہ گھروں میں پالتے ہیں، ان پر وہ ہمارا نام لے کر ان کو ہماری راہ میں قربان کرے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی کو ہم نے ایک قربت کا ذریعہ بنایا، یعنی ہمارے قریب ہونے کا ایک ذریعہ. جس طرح کئی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح ایک بالکل صحیح طریقہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا وہ قربانی کرنا بھی ہے. اور جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے پاس وسعت تھی، آسانی تھی، مالداری تھی، وہ قربانی کر سکتا تھا، لیکن اس نے قربانی نہیں کی غفلت کی وجہ سے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شریک نہ ہو. یہ بڑی سخت وعید ہے، اور اس وعید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کتنی اہم ہے. ایک مسلمان کے لیے سال میں جو ایک دفعہ قربانی کے ایام آتے ہیں، اگر وہ مالدار ہے تو اس کو قربانی کرنا اس کے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس کے نہ کرنے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو. تم نے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی سزا تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ اب نماز میں شریک نہیں ہو سکو گے. اور قرآن کریم کی آیت سے جس طرح کے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ تک تمام امتیں کسی نہ کسی طرح قربانی کا فریضہ انجام دیتی رہی. چنانچہ آپ نے اگر قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حابیل اور قابیل، انہوں نے بھی اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے قربانی کی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مختلف آسمانی روایات میں، اسی طرح مختلف احادیث میں یہ مروی ہے کہ ان کے ہاں ایک جگہ تھی جہاں وہ سالانہ قربانی کیا کرتے تھے مختلف جانوروں کی. اور اگر ہم دیکھیں دنیا کے دوسرے مذاہب جتنے بھی ہیں، ہندو مت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، تو ان سب کے ہاں بھی ہمیں قربانی ملتی ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ پالتو جانوروں کو ذبح کرنا اللہ رب العزت کے راستے میں. لیکن مشرکین کی قربانی
جس طرح کہ ہندوؤں کے ہاں ہے یا مشرکین مکہ کے ہاں تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ مختلف بتوں کو بھی شریک کیا جاتا تھا کہ فلاں بت کے نام پر قربانی، فلاں جو ہے وہ دیوتا کے نام پر قربانی۔ لیکن اسلام نے آ کر اللہ رب العزت کے لیے قربانی کو خاص کر دیا کہ قربت اگر کسی کی حاصل کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ لیکن اس قربانی کو ایک اہم مقام اللہ رب العزت کے خلیل نے دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کو 85 سال کے بعد اتنی زیادہ دعاؤں، مشقتوں اور مجاہدوں کے بعد ایک بیٹے سے نوازا، اور پھر خواب میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو قربان کر دو، اور انہوں نے بلا چوں چرا کے وہ جو ہے مذبح کی طرف چلے گئے اور جا کے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور کہا کہ اے بیٹے مجھے تو یہ حکم ملا کہ میں تجھے قربان کر دوں۔ اور بیٹا بھی ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ یا اللہ افعل ما تؤمر، کہ جو آپ کو حکم دیا ہے آپ بجا لائیں۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو یہاں سے قربانی کو ایک نیا موڑ مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر وہی قربانی، اسی قربانی کی یادگاری میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر ایک قربانی فرض کی، واجب کی، جو کہ ایام نحر یعنی 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ کو اہل اسلام ادا کرتے ہیں۔ یہ قربانی اور اس کی تعریف اور اس کے مسائل و فضائل کیا ہے، انشاءاللہ آج ہم انہی پر بات کریں گے۔ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں امت مسلمہ پر واجب کی گئی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے اس مسائل میں کہ مخصوص لوگوں پر، مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو مخصوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا۔ تو مخصوص لوگ کون ہیں؟ مخصوص لوگ وہ ہیں کہ جو پہلے تو مسلمان ہو، دوسری صورت میں آزاد ہو، یعنی اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس پر یہ قربانی واجب نہیں، کیونکہ کافر اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا دوست ہے، اس کی باتیں ماننے والا ہے، وہ شیطان ہی کے قریب ہوتا ہے۔ تو قربانی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو، کیونکہ کوئی کافر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ پڑھیں قرآن کریم میں بھی اگر کہ کئی ساری قربانیاں مشرکین کیا کرتے تھے، ایک قربانی کا نام عتیرہ ہے، ایک کا نام فضا ہے، اسی طرح وہ ایام حج میں حج کی قربانی بھی کرتے تھے، اور یہ جو سنت ابراہیمی والی قربانیاں یہ بھی کرتے تھے۔ لیکن چونکہ مسلمان نہیں تھے تو جو مسلمان نہیں ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ صفر سے ضرب ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، چاہے آدمی کتنی نیکیاں کرے، لیکن اگر ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی وہ نیکیاں اس کو آخرت میں بھی کوئی کام نہیں آ سکیں گی۔ البتہ دنیا میں اللہ رب العزت اس کو اس کی نیکیوں کے بدلے میں کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے۔ تو پہلی شرط جو قربانی کی ہے وہ یہ کہ آدمی مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ کہ آزاد ہو، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے اس پر دو طرح کے حق ہوتے ہیں، ایک تو حق اللہ ہوتا ہے اور ایک حق المولا ہوتا ہے۔ حق اللہ تو یہ کہ جو اللہ رب العزت کا وہ بندہ ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ایمان لائے، لیکن چونکہ اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ غلام ہے، اس کا مال اس کے آقا کا مال ہے، اس وجہ سے اس پہ کئی طرح کی عبادات نہیں ہیں، چنانچہ اس پہ قربانی بھی واجب نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کا وہ مالک ہو، یا اس کے بقدر مال تجارت رکھتا ہو، یا نقدی ہو، یا ضرورت سے زائد ایسا سامان ہو جو پورا سال وہ استعمال نہیں کر پاتا، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو 3 شرائط ہوئی ابھی تک، پہلی یہ کہ وہ مسلمان ہو، دوسری یہ کہ وہ آزاد ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کے بندوں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، تو جو مسافر ہوتا ہے وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں ہوتا ہے، اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پہ کسی طرح کا
کوئی بوجھ نہیں ڈالا تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ تو مخصوص لوگوں سے کون مراد ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے؟ پہلا یہ کہ مسلمان ہو، دوسرا آزاد ہو، تیسرا صاحب نصاب ہو، اور چوتھا مقیم۔ اور مخصوص ایام، پہلے مخصوص نیت کی بات کر لیتے ہیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر آدمی اچھا کام بھی بری نیت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ نیت سے عمل کا پتہ چلتا ہے، نیت اچھی ہو، عمل اچھا ہو، تب وہ کام اس کو اجر ملے گا۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے، عمل اچھا ہے، پھر بھی اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اگر نیت اچھی ہے اور عمل اچھا نہیں ہے، کوئی ڈاکہ مارتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے گا، تو طریقہ بھی غلط ہے، نیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اور عمل بھی، نیت اس کی ٹھیک ہے، غریبوں کی مدد کرے گا، لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کام بھی اس کو کوئی اجر نہیں دے سکے گا۔ تو کام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی نیت ٹھیک ہو۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قربانی کی نیت ہمیں سکھائی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میرا قربانی کرنا، نسکی، اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے۔ تو قربانی میں خاص طور پر نیت کا خیال رکھا جائے کہ کسی بھی طرح سے لالچ نہ ہو، کسی بھی طرح سے غیر اللہ کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ بالفرض لالچ کا یہ ہے کہ اس میں گوشت کی لالچ نہ ہو کہ بھائی اچھا ہے سستے میں کچھ گوشت حاصل ہو جائے گا، یہ نیت نہ ہو، یا یہ نہ ہو کہ بھائی فلاں دیوتا کے نام پر یا فلاں بزرگ بھی اس میں ساتھ شریک ہو جائیں، یہ نیت نہ ہو، بلکہ خالص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے قربانی کی جائے۔ تو مخصوص لوگوں کا مخصوص نیت کے ساتھ۔ اور تیسرا ہے مخصوص ایام میں۔ قربانی کے ایام کیا ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اگر وہ بندہ شہر میں رہتا ہے اور اس پر عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے، تو وہ عید کی نماز کے بعد اس کی قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ 3 دن تک رہے گا، 10، 11 اور 12۔ اور اگر وہ گاؤں میں رہتا ہے اور اس پر عید کی نماز جو ہے واجب نہیں ہے، تو صبح صادق کے بعد سے اس پہ قربانی وہ کر سکتا ہے، اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا مخصوص لوگوں کا مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص ایام میں۔ اور چوتھا ہے مخصوص جانوروں کی۔ ہر جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کتنے جانور ہیں جو حلال ہیں، مرغی بھی حلال ہے، ہرن بھی حلال ہے، اور بے شمار جو ہے وہ جانور جو حلال ہیں، لیکن ان کو ہم قربان نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنے مہنگے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نے ان جانوروں کو قربان کرنا ہے جو پورا سال تمہارے ساتھ رہتے ہیں، جو تمہارے گھرانے میں شریک ہیں، جو پالتو جانور جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو وہ بھیڑ ہے، بکرے، اور اسی طرح گائے، بیل اور بھینس، اونٹ۔ قرآن کریم میں اس کو فرمایا کہ من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، یعنی دمبے میں سے نر بھی اور مادہ بھی، بکرے میں سے نر بھی اور مادہ بھی، اور اونٹ میں سے نر بھی اور مادہ بھی، اور گائے میں جو بیل ہوتا ہے اس کی گائے بھی اور بیل یعنی نر اور مادہ دونوں اس جنس میں سے، اور بھینس بھی جو ہے وہ بقرہ یعنی گائے کی جنس میں سے ہے۔ تو مخصوص جانوروں کو اللہ رب العزت کے راہ میں قربان کرنا ہے۔ وہ جانور جنہیں پورا سال ہم پالتے ہیں، ان سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ ہمارے کام بھی آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو جانور ہیں جیسے کہ ہرن ہے اور اس کی نسل کے جتنے بھی جانور ہیں، بارہ سنگا، ان کی قربانی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پالتو نہیں ہے۔ ہم نے پالتو جانوروں کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اور جانور میں دوسری شرائط یہ ہے کہ بکری اور دمبے میں یہ ہے کہ وہ تقریباً 1 سال کا ہو، 1 سال کا ہو یا دوندا ہو، یعنی اس کے 2 دانت نکل آئے ہوں۔ اور گائے اور بھینس میں یہ ہے کہ اس کے جو ہے 2 سال کا ہو اور 2 دانت نکل آئے ہوں۔ اور اونٹ میں یہ ہے کہ وہ 5 سال کا ہو۔ تو مخصوص جانوروں کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر جانور کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان نہیں کر دینے سے ہمیں مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے مخصوص جانوروں کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اور جانور کی میں اور شرائط بھی ہیں، اس میں جامع معنی بات یہ ہے کہ جانور کا کوئی عضو اس کی منفعت زائل نہ ہو گئی ہو، بالفرض کہ اس کے جو دانت ہیں وہ اتنے زائل نہ ہو گئے ہوں
اتنے نہ گر گئے ہوں کہ وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، یا اس کی ٹانگ جو ہے، کوئی بھی ٹانگ اتنی نہ لنگڑی ہو گئی ہو کہ وہ جو ہے سہارے کے ساتھ اس کا سہارا بھی نہ لے سکتا ہو، اسی طرح اس کا کان جو ہے وہ تہائی سے زیادہ خراب نہ ہو، اسی طرح اس کی دم بھی اس کا اکثر حصہ خراب نہ ہو، تو اگر اس کے جو عضو ہیں ان میں سے ان کی منفعت فوت نہیں ہوئی یا اس کا اکثر حصہ خراب نہیں ہوا تو بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کا کوئی عضو ایسا ہے کہ اس کی منفعت فوت ہو چکی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے وہ عضو بنایا ہے، جیسے دانت چارہ کھانے کے لیے بنائے ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی، اگر اس کی منفعت فوت ہو چکی ہے تو اس کی قربانی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو معذور ہے۔ اسی طرح اگر اس کا اکثر حصہ خراب ہو چکا ہے تب بھی اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ دم وغیرہ کا اکثر حصہ اگر خراب ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے قربانی کے موٹے موٹے مسائل کا ذکر کیا۔ اس میں سے اہم بات ایک سطر میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ مخصوص لوگوں کا مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا، یہ قربانی کرنا کہلاتا ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے حضرات احناف کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی جو عبادت ہے وہ عبادت مقصودہ میں سے ہو، یعنی وہ عبادت جو ہے خالص اللہ رب العزت کی قربت کے لیے ہوتی ہو، کسی عبادت کی شرط نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی دلیل اگرچہ اتنی قوی نہ ہو لیکن اس کے سنت اور اس کے واجب ہونے میں تقریباً برابر ہو، دونوں طرح کے قرائن ہو کہ اس کے واجب ہونے کے بھی قرائن ہو اور اس کے سنت ہونے کے بھی قرائن ہو، تو اس کو واجب کرنا یعنی اس شعبے کو ترک کرنا یہ حضرات احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب ہے۔ تو اسی نقطے کے تحت قربانی بھی ہمارے نزدیک واجب ہے، سجدہ تلاوت بھی ہمارے نزدیک واجب ہے، اسی طرح وطر بھی ہمارے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی اس میں سادہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شبہ ہو کہ یہ چیز واجب ہے یا سنت ہے اور دونوں طرح کے دلائل جو ہے وہ برابر ہوں تو اس میں ہم جو وجوب کو ترجیح دیں گے، وجوباً یعنی واجب قرار دینا واجب ہوگا ہمارے نزدیک، کیونکہ ہم جو ہے عبادت مقصودہ میں وجوب کو ترجیح دیتے ہیں، اس وجہ سے جو قربانی ہے یہ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ تو اسی لیے جتنے بھی حنفی مسلمان ہیں ان کے نزدیک ایام نہر میں اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو قربانی کرنا ان کے نزدیک ہمارے نزدیک واجب ہے۔ یہ تو قربانی کے مسائل ہو گئے۔ قربانی کے فضائل کیا ہیں؟ قربانی کے بے شمار فضائل حدیث میں مروی ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ اصحاب نے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی، کہ اے ہمارے نبی یہ قربانی وغیرہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد کی سنت ہے۔ ان کو شوق دلانے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو اس میں دو طرح کے فائدے ہیں، تمہاری جو والد تھے ابراہیم انہوں نے بھی یہ عمل کیا تو کیوں نہ تم بھی یہ عمل کرو ان سے محبت میں، اور دوسرا یہ کہ تم یہ عمل کرو گے تو یہ ایک ثواب کا کام بھی، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤ گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول اس کا فائدہ کیا ہے؟ فما لنا فیہا، کہ ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے فرمایا لکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ فالصوف، کہ یا اللہ کے رسول دمبا؟ تو آپ نے فرمایا دمبے کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب جانور کا خون ابھی زمین کے اوپر گرا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں اپنے ہاں۔ اگر جانور کا جو خون جس طرح ہم جب ذبح کرتے ہیں اس کا خون گرتا ہے، یعنی اس میں ان تمام باتوں کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت کو یہ قربانی اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اس کا خون ابھی جو ہے وہ گرا نہیں ہوتا زمین پہ کہ اللہ رب العزت بندے کی طرف سے اس قربانی کو اپنے ہاں قبول کر لیتا ہے۔ تو کتنی اہم جو ہے فضیلت اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو قربانی جس کو آپ لوگ بجا لا رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ ما عمل آدمی من عملی یوم النحر احب الی من احراق الدم، کہ یہ جو 3 دن ہیں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل وہ خون بہانا ہے۔
اللہ رب العزت تو بادشاہ ہیں، جس دن کے حساب سے جو عمل جو ہے اپنے ہاں افضل قرار دے دے۔ اب نماز کا وقت ہے تو سب سے اہم کام نماز پڑھنا ہے، اگر فجر کی نماز کا وقت ہے تو سب سے اہم کام فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت بادشاہ ہیں، جس کو بھی چاہے فضیلت دے دے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ یہ جو 3 دن ہیں ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ خون بہائے۔ اور پھر فرمایا انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا وازلافہا واشعارہا واوبارہا یشفی صاحبہ۔ یہ جو جانور آپ اللہ رب العزت کے راہ میں قربان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے گا، اس کے سینگوں کے ساتھ، اس کے کھروں کے ساتھ اور اس کے بالوں کے ساتھ، اور یہ جانور اسی طرح قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے، اس کے کتنے فضائل ہیں۔ تو اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ یہ واجب ہے احناف کے ہاں۔ اور دوستو اب تو امت محمدیہ پر اتنی تکالیف بھی نہیں ہے۔ پچھلی جتنی امتیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر قربانی فرض تھی کسی نہ کسی طرح، لیکن وہ جو قربانی کرتے تھے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ آسانی بھی کر دی کہ ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ گوشت بیچ نہیں سکتے، کیونکہ جس کو آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ منسلک کر دیا، اب اس سے دنیاوی کیا فائدہ حاصل کرنا؟ آپ کو اتنا بڑا فائدہ جنت کا حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی قربت مل گئی، شفاعت مل گئی، نیکیاں مل گئیں، تو اب اس کو دنیا کے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا؟ تو آپ قربانی کا جو جانور ہے اسے آپ کھا سکتے ہیں، اس کا جو گوشت ہے اسے آپ کھا سکتے ہیں، اس کی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے بیچ نہیں سکتے، ہاں صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے موٹے موٹے مسائل اور فضائل آج آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔